مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان. خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایئر وائیکو ٹی وی پر. داتا کی نگری لاہور سے پروگرام ہے حقیقت ایمان. گفتگو کا موضوع ہے جنت، ایک عظیم نعمت. آج اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے. ہمیں جوائن کیا ہے گجرانوالہ کی سرزمین سے عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول، ہمارے بہت اچھا پڑھنے والے خوبصورت بھائی جناب حافظ احمد رضا جماعتی نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. احمد بھائی خوش آمدید. انشاءاللہ ابھی کلام بھی شامل کریں گے. میں گفتگو کا سلسلہ تھوڑا سا آگے بڑھا لوں. مفتی صاحب کی بلا جب آپ گفتگو کر رہے تھے نا، ایک لفظ نے مجھے بہت لطف دیا ذاتی طور پہ، باقی بھی سارے تھے. وہ جب آپ نے کہا کہ ان کے خیر مقدم ہوگا، اللہ کی رحمت بھی خیر مقدم کر رہی ہوگی، پذیرائی کے کچھ سلسلوں کی. جب یہ جملہ آپ نے کہا نا کہ دنیا دار کوئی بڑا میزبان ہو تو وہ مہمان کو خالی نہیں جانے دیتا، ادھار پکڑ کے بھی کوئی کام کرنا پڑے تو اس کی خدمت میں کمی نہیں. بے اختیار مجھے یاد آئی حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی کوٹ مٹھن شریف کے. ڈاکٹر صاحب وہ لکھتے ہیں، ان کا ایک بند کیونکہ موضوع سے تعلق رکھتا ہے تو پھر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھوں گا سوالات کی صورت میں. وہ لکھتے ہیں کہ ہک واری لنگ گیا تو ساڑی جات ہے. ہک واری لنگ گیا، اس کا ایک بند جو ہے نا مفتی صاحب، کلام مجھے نہیں پڑھنا، صرف ایک بند جو آپ کی بات سے تعلق رکھتا ہے. آپ کے پاس ٹائم کم ہے ورنہ تو یہ پورا کلام اللہ سننے اکبر. ہک واری لنگ گیا تو ساڑی جات ہے، داریاں کرے ساں سکھاں لہات ہے، داریاں کرے ساں سکھاں لہات ہے. اور میرا مفتی صاحب کو جو موضوع ہے صرف ناظرین وہ سن لیجئے. وہ لکھتے ہیں شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے، شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے، لکھ لال نیلم تے پکھراج ہیرے، اونج تے غریباں دل تاں امیرے، جو چیز دیساں دیساں رجھاتے. اللہ اکبر. جو چیز دیساں دیساں رجھاتے، ہک واری لنگیا تو ساڑی جاتے. آئیے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جنتیوں کے احوال کی بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب، اور یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم تمام احوال ایک نشست سے بیان کر دیں. یہ تو ایک ایک سوال پوری نشست سے زیادہ کا ہے. ہمیں کیونکہ وقت کے پیش نظر آگے بڑھنا ہے. جنت کی زندگی دائمی ہے، ایک اشارہ مفتی صاحب نے بھی فرما دیا. اس پر کچھ ارشاد ہو، اس ہمیشگی پر کہ یہ قائم رہنے والی زندگی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب، بہت خوبصورت انٹرو اور آغاز مفتی صاحب نے فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی جس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے وہ سمجھے کہ وہ اس کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے جس کے بعد اس کو ناکامی کا کبھی منہ نہیں دیکھنا پڑے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات. قرآن مجید میں اللہ کریم کا ارشاد پاک ہے کہ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. اللہ اکبر. جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں اس کو داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اللہ. اور دیکھیے، ہم جب کسی کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں اور کامیابی کو حاصل کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا خوف اور ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہمیں ریورس نہ ہونا پڑے، کہیں ہمیں جو ہے پھر دوبارہ ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے. پلٹ نہ ہو جائے کہیں. بالکل ایسا ہمیں کوئی دوبارہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور پھر کسی اور امتحان سے نہ گزرنا پڑے. جس طرح کی زندگی میں ہمیں مختلف امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے تو انسان کو ایک حسرت ہوتی ہے، انسان اس کامیابی کو سیلیبریٹ نہیں کر پاتا اور اس کے دل کے اندر ایک خلش باقی رہ جاتی ہے. اللہ کریم نے اس کو ختم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کریم جو جنت عطا فرمائے گا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خالدین فیہا ابدا، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گے اور اس سے کوئی تمہیں نکال نہیں سکے گا. اللہ کریم اس میں ہمیشہ تمہیں جگہ عطا فرمائے گا. اور جو مفتی صاحب آیا مقدسہ پڑھ رہے تھے اس میں جو ارشاد ہوتا ہے آگے ہے لا یبغون عنہا حوالا، وہ اس سے نکلنا چاہیں گے بھی نہیں کیونکہ جس لطف اور عنایات کی بارش ان پر برس رہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے وہ ہمکنار ہو رہے ہوں گے اور شاد کام ہو رہے ہوں گے، وہاں سے کون نکلے گا. اور اب صاحب چونکہ آپ کی طرف آ گیا جملہ، میں نے یہاں سے استدلال کرنا تھا کہ وہ جنت سے نکلنا نہیں چاہیں گے، اس لیے آپ جنت کے ذکر سے ہمارے تعارف کی طرف ہی نہیں آنا چاہتے. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. مفتی صاحب یہاں تو دشت طیبہ چھوڑ کر کوئی نہیں نکلنا چاہتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا یبغون عنہا حوالا، وہ اس سے نکلنا بھی نہیں چاہیں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی متعدد مقامات پر جہاں پر جنت کا ذکر فرمایا وہاں احوال کا بھی ذکر فرمایا اور ساتھ ساتھ اس کا تقریباً ہر جگہ پر ذکر ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. خالدین فیہا. اچھا پھر وہاں یہ فرمایا گیا حسنت مستقرا و مقاما،
وہ بہت خوبصورت جگہ ہے، رہنے کا بہت خوبصورت مقام ہے اور بہت خوبصورت قرارگاہ ہے جو انسان کے ذہن کے اندر کتنی بھی عروج والی اور نعمتوں والی ہو سکتی ہے، وہ انسان کی فکر اور سوچ سے بھی کہیں بلند ہے. کیا بات. اور پھر اس جنت کے اندر فرمایا کہ مختلف احوال ہوں گے، مختلف طرح کی نہریں ہوں گی جس کو اللہ کریم اپنی مہمان نوازی کے طور پر ان نیک بندوں کو اپنی نعمتوں سے لطف اندوز فرمائے گا. اور وہ نعمتیں عارضی نہیں ہوں گی، وہ نعمتیں بھی ہمیشہ ہوں گی اور وہ اس میں رہیں گے بھی ہمیشہ، اور جو وہ چاہیں گے اللہ کریم ان کو عطا فرمائے. زندہ باد ڈاکٹر صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوبصورت ایمان افروز گفتگو جس کی بنیاد فراہم کی مفتی صاحب نے اور پھر بہت خوبصورتی سے ڈاکٹر صاحب نے سلسلہ آگے بنایا. مفتی صاحب گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. یہ سوال کسی اور حوالے سے شاید ہلکا پھلکا ہم نے ڈسکس کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اس کو مزید ہم کھول کے بیان کریں کہ کیا جنت جو ہے وہ مکمل تخلیق ہو چکی ہے یا کچھ حصہ باقی ہے، یا وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی اضافہ بڑھوتری ہوتی رہے گی؟ کچھ اس بارے میں فرمائیے. کچھ لوگوں کا خیال جو تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ تو کہتے ہیں یہ خیالی بات ہے، کچھ کہتے ہیں ابھی جنت نہیں بنی. اہل سنت و جماعت جو ہمیشہ اعتدال کی رائے، ہمارے جمہور بلکہ اکثریت کنسنسس ہے اس بات پر کہ جنت تخلیق ہو چکی. ٹھیک. اور دیکھیے نہ صرف تخلیق ہو چکی ہے بلکہ ہر چیز پر فنا ہوگی، جنت پر فنا نہیں ہوگی. سبحان اللہ. جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے اور جنت کی چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے. اللہ اکبر. اللہ کا عرش جو ہے وہ جنت کی چھت ہے. جس طرح جہنم 7 زمینوں سے نیچے ہے، جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے اور اس پر کوئی فنا نہیں ہے اور یہ تیار ہو چکی. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس جنت کو آپ کو میرے لجپال نبی نے معراج کی رات جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وزٹ فرما کے آئے ہیں، دورہ کر کے آئے ہیں. نہ صرف حضور نے وزٹ فرمایا بلکہ اپنے غلاموں کے محلات کو بھی دیکھا ہے، کس کس کو کون کون سی جگہ ملے گی، اور پھر واپس آ کے بتایا بھی ہے. اور ایک اور بات قرآن پاک میں ہے صفدر صاحب، ارشاد. میں وہ جو پہلے چل رہا تھا اگلے کسی سیگمنٹ میں اس پر بات کروں گا، اس میں اتنا جملہ یاد رکھ لیں کہ دنیا کا آج تک کوئی خطیب، ادیب، رائٹر، فصیح اللسان اور بلاغت کا شاہکار ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو جنت کی نعمتوں کی منظر کشی کر سکے. کیا بات اگر جنت کی نعمتوں کی حقیقت اور ابدیت اور سرمدیت اگر جاننی ہے نا تو بس اللہ کا قرآن کھول کے بیٹھ جائیں اور پڑھتے جائیں. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. اب یہ تو صرف ایک آیت ہے، ایک آیت، یعنی وہاں 30 سال کی جوانی عطا ہوگی جنتیوں کو. 30 سال کی جوانی عطا ہوگی. اگر وہ ہے نا قرآن پاک میں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس چیز کا دل میں خیال ہوگا وہ وہاں اویلیبل ہوگی. تو میں نے روایات میں پڑھا اگر کسی کا دل کرے گا کہ یہاں میری اولاد بھی ہو تو اس کی یہ خواہش پوری کی جائے گی. پلک جھپکنے کے ٹائم میں وہ حور جو جنتی اس کی بیوی ہوگی اس میں سے اس کی اولاد پیدا بھی ہوگی اور وہ 30 سال کی جوان ہو کے اس کے سامنے کھڑی ہوگی. کیا بات ہے. 30 سال کی جوان ہوگی، اس لیے جنت تخلیق ہو چکی. اس پر آخری جملہ یہ لے لیجئے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں وہ قرآن کے حکم کے مطابق جنت میں گئے، زندہ گئے اور آج تک جنت میں موجود ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ساری کیفیت تقاضا کرتی ہیں کہ ذکر مصطفیٰ کا نغمہ چھڑا جائے جن کے صدقے غلاموں کو جنت کا داخلہ نصیب ہونا ہے. حافظ احمد رضا جماعتی صاحب بسم اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں. کیوں آنکھ ملائی
کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ دل میں تجھے رکھ لوں سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ساری دعاؤں اور مناجات پر مبنی یہ کلام تھا. عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب موت ہے محبوب کی محفل سے اٹھ جانے کا نام. مختصر وقفہ. ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان